الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے سحری اور افطاری کا بھی ذکر کیا گیا اور ان دونوں وقتوں کی اور دونوں وقتوں میں کھانے پینے کی اہمیت بھی بتائی گئی۔ لیکن سحری اور افطاری کے حوالے سے ایک بات اور بھی قابل ذکر بھی ہے اور اس پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اور میں یہ آج کا جو میری بات ہے یہ اصل میں یہ کوئی مسئلہ یا کوئی اس کے اندر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ذرا سا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ سحری اور افطاری جو ہے اس کا ایک تعلق اور بھی کہیں پر جا کر بنتا ہے۔ اور میری مراد یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا تیار کرنا حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی خواتین کی بہت بڑی ایک قربانی ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کی محنت ہے۔ ہم تو صرف کھانا پینا ہی اصل میں جانتے ہیں، سوتے ہوئے اٹھ گئے اور جا کے کھانا شروع کر دیا، اور نمازیں پڑھ کے آئے اور باہر سے آئے اور آ کے افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ میں 2-1 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ جب کہیں بھی دعا کا مجھے موقع ملتا ہے، بڑی راتوں میں یا ختم قرآن کی تقاریب میں، تو میں جہاں اور بہت سی دعائیں کرتا ہوں اس میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری خواتین، جس میں ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بہویں یہ سب شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو گویا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعمت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک کتنی بڑی تیاری ہے، کتنے ہاتھوں سے ہو کے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کبھی کبھی شکر کا جو عمل ہونا چاہیے ہم شاید اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم غور نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کتنے گویا عوامل ہیں اور کتنے مراحل سے یہ ہو کے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کبھی کبھی روٹی کا ایک نوالا بنا کر ہاتھ میں رکھیں اور اسے کھائیں نہیں، اور اس نوالے کو دیکھیں اور ذرا غور کریں کہ یہ ایک روٹی کا نوالا، اس کے پیچھے کتنا بڑا ایک سلسلہ ہے کہ جن ہاتھوں سے یہ ہو کر آیا ہے اور کیسے کیسے مراحل سے گزرا ہے۔ یہ ایک لقمہ آج میرے ہاتھ میں ہے، اگر ہم کھانے پینے سے پہلے پانی پر غور کر لیں، کھانے پر غور کر لیں، حتیٰ کہ مٹھائی بھی کھائیں تو اگر یہ سوچ لیں کہ کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور کیسے کیسے مراحل سے، مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ نے کس طریقے سے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ آج جو ہمارے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ بس ہمارے سامنے ایک چیز بن کے اور تیار ہو کے آ گئی، بس ہمارا کھانے سے بس ہمارا مقصد ہے اور ہم نے کھایا اور اٹھ گئے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے، سحری اور افطاری میں تیاری کرنا اور اتنے جذبے کے ساتھ یہ چیزیں تیار کرنا بہت سی بازار سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہماری خواتین جو ہیں یہ اللہ کی نظر میں بڑی مقبول ہیں، اس لیے کہ حدیثیں اٹھا کے دیکھیے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ افطار کرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اجر سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے گویا دعائیں کرتے ہیں
روزانہ رمضان کی راتوں میں ہر رات میں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ آپ یہ دیکھیے کیسی کیسی گویا وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ فرشتے جس کے لیے دعا کریں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اجر ہے۔ پھر یہ کہ روزے دار کو پانی پلا دینا، کھجور سے اس کا روزہ کھلوا دینا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔